السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں آپ کا قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے۔ الحمدللہ، شکر کا مقام ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت آج پیش خدمت ہے۔ اس طرح سورہ الحمد اور سورہ بقرہ کے بعد جو اول قرآن سے شروع کیا تھا، سورہ آل عمران بھی آج مکمل ہو رہی ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں، یہ کام انشاءاللہ قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہے۔ ملاحظہ فرمائیں آج سورہ آل عمران کی آخری آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ مختلف اور قسم انواع و اقسام کے حادثوں اور مصیبتوں میں مقابلے کے لیے صبر کرنا۔ پہلا مرحلہ صبر کا انسان اپنی ذاتی مشکلات اور اپنے نفس کی خواہشوں کے مقابلے میں صبر کرے۔ نہ جانے یہ نفس کہاں کہاں لے جانا چاہتا ہے، ان کے مقابلے میں صبر کر کے نفس کی مخالفت کرنا۔ دوسرا مرحلہ کفار و مشرکین کے دباؤ اور ظلم و ستم، جو ان کی طرف سے پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان سے مقابلہ کرنے میں صبر کرنا اور خبر کا ثابت قدم رہنا اپنے دین پر۔ صابرو، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں دشمن کے مقابلوں اور حملوں سے سرحد کو، اپنے ملکی اور جغرافیائی سرحد کو بچانا، بارڈر لائن کو بچانا، اور اسی طریقے سے عقیدے اور افکار کے دشمنوں کو سرحد پر روک کر اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دینا۔ علمی مباحثے میں صبر کرنا ان کو روکنے کے لیے، اور اپنے دل کو، اپنی فکر کو وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ سب جو صبر ہے، اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ جو رابطو کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یہ رباط سے نکلا ہے۔ رباط یعنی کسی چیز کو کسی جگہ پر باندھنا۔ قدیم دور میں جب قافلے شہر بہ شہر سفر کیا کرتے تھے، تو جہاں پر قافلے اور کاروان کو ٹھہرایا جاتا تھا، جسے کاروان سرا کہتے تھے، تو کاروان سرا کو رباط کہا گیا ہے۔ جہاں لوگ اپنے گھوڑے، اونٹ اور تجارت کے سامان رکھ دیتے تھے، باندھ دیتے تھے، اس کو رباط کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دل جو مکمل طور پر خدا کی محبت میں بندھ جائے، اسے بھی رباط کہا گیا ہے۔ جو بالکل وابستہ ہو جائے اللہ کی محبت سے، اسے رباط کہا گیا ہے۔ ارتباط، رابطہ، رباط، یہ سب ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ البتہ روایتوں میں رابطو کا لفظ جو آیا ہے، وہ ایسے مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مسلمان نماز کے برپا ہونے کا انتظار کیا کرتے ہیں، کہ نماز کا وقت ہو اور جماعت قائم ہو، نماز برپا ہو، جو اس کا انتظار کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں رابطو سے تعبیر کیا گیا ہے روایتوں میں۔ گویا مسلمان اپنے دل و جان سے اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جو قربت کی حالت میں نماز کے لیے، جو قربت کی حالت کو ایجاد کرتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے، اسے رباط کہا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصبروا علی الفرائض، واجبات کی ادائیگی میں صبر کرو، یعنی واجبات کی ادائیگی کو انجام دو۔
صابروا علی المصائب، مصیبتوں پر، مشکلوں اور مصیبتوں پر صبر کرو، کرواؤ. اور رابطوا علی الائمہ، اپنے پیشوا، ہادی اور رہبر سے ان کی مدد کرو، ان کا دفاع کرو، اس پر صبر کرو. خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا علی صلوات الخمس، نماز پنجگانہ پر صبر کرو. وصابروا علی قتال عدوکم بالسیف، اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے میں تیار رہو، دشمنوں سے جہاد کرنے میں تیاری رکھو. اور وَرَابِطُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور راہ خدا میں ایک دوسرے سے قریب رہو، ایک دوسرے کے ہمکار اور معاون و مددگار رہو تاکہ رستگار ہو جاؤ، فلاح یافتہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. خود سرکار فرماتے ہیں. لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں توجہ فرمائیں. پہلا پیغام یہی ہے کہ ایمان کے سائے میں انسان کمالات پر پہنچتا ہے، معراج پر پہنچ جاتا ہے، بلندیوں کے معراج کو حاصل کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. دوسرا پیغام، جب تک انسان فردی اور ذاتی مشکلوں پر صبر نہیں کرے گا اس وقت دشمنوں سے مقابلے کے اوپر بھی صبر نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا مقابلہ جب تک خود اپنے ذاتی اور شخصی مشکلوں کے اوپر صبر نہ کرے. پہلے صابرو کل اصبرو آیا ہے اور پھر صابرو آیا، یعنی پہلے ذاتی مشکلات کے اوپر صبر کرو، پھر اجتماعی دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں. تیسرا پیغام، دوسروں سے کسی حال میں پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے، دشمنوں سے پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے. اگر دشمن پوری طاقت کے ساتھ کفار اپنے کفر میں ثابت قدم ہیں اور ثابت قدم رہتے ہوئے وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور اپنی جان کو بھی دیے دے رہے ہیں اپنے کفر میں رہتے ہوئے، تو ہم کو بھی، مسلمانوں کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ کی راہ میں اپنے جان کو بھی دے دینا چاہیے، اپنی جان کو بھی دے دینا چاہیے، اپنے مال کو بھی خرچ کر دینا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے. صابرو. چوتھا پیغام، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مشکلوں کو برداشت کرنا چاہیے، تحمل اور صبر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور تعلیم دینا چاہیے. پانچواں پیغام، اسلام رابطہ اور تعلقات اور مضبوطی کا دین ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کا دین ہے کہ انسان لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے رشتوں کو مضبوط کرنا، خود اللہ سے رشتوں کو مضبوط کرنا، نبیوں اور اماموں سے رشتے کو مضبوط کرنا. اس دین میں سراسر رشتوں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تنہائی کی زندگی نہیں ہے اس دین میں. چھٹا پیغام، صبر کرنا اور صبر کروانا اور رشتوں کو سنوارنا، یہ سب صحیح راہ میں، صحیح جہت اور سمت میں ہونا چاہیے، اس طریقے سے کہ تقوی اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. راہ خدا میں مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے یہ امور انجام پانا چاہیے، ورنہ یہ امور تو کفار میں بھی پائے جاتے ہیں، تو کیا پھر فرق رہ جائے گا؟ ان کے یہاں بھی یہ سب کام پائے جاتے ہیں باقاعدہ، لیکن فرق یہی ہے کہ اگر تقوی کے ساتھ ہوگا تو اس کی ارزش ہے اور قیمت ہے. صابروا رابطوا واتقوا اللہ آیا ہے. ساتواں پیغام، اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، مکمل اس میں احکام پائے جاتے ہیں. صبر اور تقوی کی تعلیم سرحدوں کی توجہ کی بنیاد پر بھی ہے، یعنی سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جغرافیائی سرحد ہو یا دینی سرحد ہو یا دلوں کی سرحد ہو، ساری سرحدوں کی توجہ کے ساتھ اس میں تعلیم دی گئی ہے اسلام میں. آٹھواں پیغام، تقوی کا مرتبہ ایمان سے بلند و برتر ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے. آمنو
واتقوا، پہلے ایمان پھر تقوی۔ نواں پیغام، صبر سے انسان سعادت اور کامیابی کو حاصل کرتا ہے، یعنی صبر میدان فراہم کرتا ہے، راستہ فراہم کرتا ہے کہ انسان سعادت مندی کو حاصل کرے، کامیابیوں کو حاصل کرے۔ لعلکم تفلحون۔ عملی زندگی کے لیے پیغام ہے، تقوی کے لیے صبر، اور صبر کے لیے باہمی صبر کی تعلیم، اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کی مکمل تیاری ہی زندگی کے لیے، یعنی زندگی کی راہوں پر، زندگی کے ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی کا بہترین راز ہے۔ تقوی، صبر اور تمام امور کا اہتمام کر کے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں تقوی، صبر اور باہمی صبر اور جہاد کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔